لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سیرت جاننے کی ہم سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ بزرگان دین کی سیرت میں شب قدر کے تعلق سے کیا معاملات تھے، بزرگان دین شب قدر کے بارے میں کیا فرماتے تھے، اور شب قدر میں کس طریقے سے عبادات کرتے تھے، اور پھر اپنے چاہنے اور ماننے والوں کو کس طرح کی عبادات کرنے کا آپ رہنمائی کرتے تھے، حکم ارشاد فرماتے تھے، یعنی بزرگان دین کے شب قدر کے معمولات آئیے ہم آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے۔ ہو سکے تو اس بابرکت رات کو پانے کے لیے بالخصوص ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کو جاگ کر رب کریم کی عبادت کیجیے، کیونکہ یہ بھلائیوں والی رات ہے، یہ رحمتوں والی رات ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے۔ اسی وجہ سے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے آخری 10 دنوں میں خوب عبادت کرتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام شب قدر میں نماز ادا فرماتے، قرآن کریم کی تلاوت، دعا اور ذکر و اذکار بھی فرماتے تھے۔ یہ لطائف المعارف میں لکھا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کی 27ویں شب 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 100 بار پڑھے، اور جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر 100 بار درود پاک پڑھے، تو اس شخص کو، اس آدمی کو، ایسا کرنے والے کو بے شمار اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ الحمدللہ۔ یہ جواہر خمسہ کے صفحہ 27 پر ہیں۔ مزید سنیں، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جو شب قدر میں خلوص نیت سے نوافل پڑھے گا، خلوص نیت کے ساتھ نوافل پڑھے گا، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ روح البیان پارہ 30 سورہ قدر کے تحت یہ بات لکھی ہے۔ لہٰذا اس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، کیونکہ جو اس رات رحمت الہی سے محروم ہو گیا تو وہ بہت ہی بد نصیب ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ اسی طرح اس رات دعا بھی مانگیں کہ شب قدر میں ایک گھڑی ایسی بھی ہوتی ہے جس میں دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ جی ہاں، شب قدر میں ایک لمحہ ایسا بھی ہے، شب قدر کی رات کا ایک وقت ایسا بھی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو شب قدر کی رات جب آپ پائیں تو اس میں دعا بھی کریں کہ جانے وہ لمحہ اگر ٹکرا جاتا ہے تو آپ کی دعا الحمدللہ قبول ہو جائے گی۔ جی ہاں، ایک گھڑی ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ اس رات ایسی دعائیں مانگنی چاہیے کہ جو دونوں جہاں میں فائدہ مند ہوں، مثلا اپنے گناہوں کی معافی، رضا الہی کے حصول کی دعا کرے۔ اس رات میں دعا مانگنے کی ترغیب ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اس طرح دعا مانگو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ شب قدر کی دعا ہے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی جو رات ہے، وہ رات گزرنے کے بعد جو دن آتا ہے نا، اس دن کی بھی فضیلت ہے۔ جس طرح شب قدر رحمت نازل ہونے کا سبب ہے، اسی طرح لیلۃ القدر کا دن بھی عظمتوں اور برکتوں والا ہے، لہٰذا اس دن بھی خوب عبادت کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ لیلۃ القدر کے دن میں بھی رات کی طرح دلچسپی سے عبادت کریں، اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا دن بھی رات کی طرح افضل ہے۔ جی ہاں، لطائف المعارف میں لکھا ہے۔
تارک سلطنت مخدوم حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ 27 رمضان المبارک دن میں 12 رکعت نماز ادا کرے، اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 7 بار پڑھے۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو 3 بار کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر 3 بار درود پاک پڑھے۔ یہ تو اللہ پاک قیامت کے دن اس سے بے حساب عذاب دور فرمائے گا اور وہ انبیاء کرام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی بہترین عبادت ہے۔ لہٰذا میں چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک اور اس کی مخصوص راتوں، بالخصوص رمضان کی 27ویں شب عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ساری زندگی اللہ کریم کی اطاعت و عبادت میں بسر کریں، تاکہ ہم بروز محشر اللہ کریم کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر جہنم کے عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں۔ جی ہاں، ایک تو کچھ باتیں آپ نے یہ سنی، مزید آئیے کچھ شب قدر کے تعلق سے سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائیں تو غمگین ہوئے کہ میرے امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتوں کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے نبی کے غم کی وجہ سے شب قدر عطا فرمائی، جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تفسیر کبیر جلد 11 صفحہ 231۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث پاک کی وضاحت میں مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ رمضان میں روزوں کی برکت سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں اور تراویح کی برکت سے گناہ کبیرہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، اور شب قدر کی عبادت کی برکت سے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ مرات المناجی جلد 3 صفحہ 134۔ اور علامہ عبدالرؤف مناوی اس حدیث کی وضاحت میں نقل کرتے ہیں کہ رمضان کے روزوں اور قیام کے ذریعے ہونے والی مغفرت تو ماہ رمضان کے آخر میں ہوتی ہے، جبکہ شب قدر میں قیام یعنی عبادت کے سبب ہونے والی بخشش کو مہینے کے آخری تک مؤخر نہیں کیا جاتا۔ فیض القدیر میں یہ بات لکھی ہے۔ جی ہاں، شب قدر کی بڑی برکتیں ہیں۔ جی ہاں، شب قدر کے نوافل کے تعلق سے فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 1000 اور درمیانی تعداد اس کی 2 رکعتیں ہیں، جن میں درمیانی تعداد ان کی 100 رکعتیں ہیں، جن میں قرأت کی درمیانی مقدار یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر انا انزلنا، پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھے اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیر کر نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھے۔ روح البیان جلد 10 صفحہ 483۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا نا، اس کو بھی توجہ دینے والی بات ہے کہ کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت، درمیانی رکعت ہے 100۔ قرأت اس میں سورہ فاتحہ، سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، اور ہر 2 رکعت کے بعد آپ کو درود شریف بھی پڑھنی ہے۔ یہ بھی انداز پیارا ہے۔ اس طریقے سے بھی اگر آپ نے شب قدر میں عبادت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو الحمدللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ یہ بات شریعت اسلامیہ کے مسلمات میں سے ہے، مانی ہوئی بات ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ماہ و سال کا، مہینہ اور سال کا نظام بنایا اور کائنات میں مختلف چیزوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں شرف اور فضیلت سے نوازا۔ پھر عالم دنیا کے ہر شعبہ کو آیت کریمہ فضلنا بعضهم علی بعض کا مصداق بنایا۔ چنانچہ بعض مہینوں کو بعض پر اور بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی، اسی طرح بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت دی اور برتری حاصل ہے، جس سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سال میں 15 راتیں فرماتے ہیں کہ خیر کی تجارت گاہیں ہیں اور طالب آخرت تاجر ہے۔ 15 راتیں، جی ہاں، 15 راتوں میں ایک شب قدر بھی ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 مہینے ہوتے ہیں، 83 سال 4 مہینہ، یعنی ایک شب قدر کوئی عبادت کرے 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جس شخص کی یہ رات
عبادت میں گزری، گویا اس نے 83 سال 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزارا۔ 83 برس کا زمانہ کم از کم، یہ کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ کریم جتنا زائد عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ اگر دنیا کے کسی سوداگر کو یہ پتا چل جائے کہ ہمارے قریبی شہر میں فلاں مہینہ اور تاریخ کو ایک ایسا میلہ لگنے والا ہے جس میں اتنی آمدنی ہوگی کہ 1 روپے کی قیمت 1000 گنا بڑھ جائے گی اور تجارت میں غیر معمولی نفع ہوگا، تو کون بے وقوف ہوگا جو اس قیمتی موقع کو ہاتھ سے جانے دے گا اور اس سے فائدہ اٹھائے بغیر یوں ہی برباد کر دے گا؟ بلکہ عقل مند شخص وہی ہوگا جو اس اسکیم سے بھرپور نفع اٹھائے اور مستقبل کے لیے ذخیرہ اندوزی کر لے، مال جمع کر لے۔ بلکہ بتانے والے نے اگر تاریخ نہ بھی بتائی ہو تو کسی نہ کسی طرح وہ تاریخ کا پتہ لگانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، اور اگر تاریخ میں کچھ شبہ رہ جائے تو احتیاطاً کئی دن پہلے اس جگہ پہنچ کر پڑاؤ ڈال دے گا۔ ٹھیک یہی حال رمضان کے آخری 10 دنوں کی بے جوڑ راتوں اور بالخصوص شب قدر کا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور مغفرتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ کوشش کرنے والے اپنی عبادت و ریاضت اور اخلاص و اطاعت کے ذریعے حتی المقدور دامن مراد کو بھر لیتے ہیں، جبکہ غافل اور لاپرواہ لوگ اس بے پایہ فضل و انعام کے باوجود محروم اور نامراد ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ شب قدر بڑی برکتوں اور رحمتوں کی رات ہے، یہ آسمانوں پر فرشتوں کے لیے عید کی رات ہے اور زمین پر انسانیت کے لیے معراج کمال کے حصول کی رات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے 88 سمندر پرجوش ہوتے ہیں۔ پوری رات میں رحمت الہی کی برسات اور خیر و مغفرت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اطمینان و سکون کی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے مشام جان کو معطر کرتے ہیں۔ اس رات میں مردہ دلوں کو زندگی عطا کی جاتی ہے اور روحوں کی تاریک دنیا کو انوار و تجلیات سے جگمگا دیا جاتا ہے، اور جبریل امین فرشتوں کی جھرمٹ میں نازل ہوتے ہیں۔ پھر شب بیداروں کو ان کا سلام ملتا ہے۔ جی ہاں، جو رات کو جاگ رہے ہیں فرشتے جبریل ان کو سلام کرتے ہیں، اور شیطانی القاء کی تمام راہیں بند کر دی جاتی ہیں، اور شیاطین کی ہر قسم کے داؤ پیچ اور تگ و دو پر پابندی لگا دی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں شب بھر غیر معمولی روحانی تاثیر شب قدر میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر کسی بھی صاحب خیر کو محروم نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ شب قدر کی جستجو میں کامیاب ہو جائے تو اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ کے قرب کی وہ اتنی منزلیں طے کر سکتا ہے جتنی ہزاروں راتوں میں نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یا شب قدر کو۔ بہت الحمدللہ اس کی برکتیں ہیں۔ جی ہاں، بہت برکت ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول کریم علیہ السلام کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آپ نے سنا، آپ غمگین ہوئے، تو اللہ کریم نے آپ کو الحمدللہ شب قدر عطا فرمائی۔ بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی برکتوں والی رات، الحمدللہ۔ جی ہاں، یہ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ ہوا۔ یہ واقعہ سنیں، آقا کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ ہوا جس نے 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ جی ہاں، تو آقا کریم نے اس پر تعجب کا اظہار کیا اور فرمایا، اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ کریم نے شب قدر عطا فرمائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم نے صحابہ کرام کے سامنے مختلف انبیاء کرام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اسی وقت حضرت جبریل نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کرتے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر سورہ قدر کی تلاوت کی۔ اس پر آقا کریم کا چہرہ اقدس فرتے مسرت سے چمک اٹھا۔ کیا مہینہ ہے، الحمدللہ۔ تو اس مہینے میں کثرت سے اللہ کی عبادت کیجیے۔
جی ہاں، آپ کثرت سے عبادت کیجئے اور برکتیں حاصل کیجئے۔ شب قدر کی عبادات میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے، کوشش کیجئے کہ ان راتوں میں یہ عبادتیں کیجئے، دعا بھی میں نے پیش کر دیا، وہ دعا بھی پڑھیے، انشاءاللہ خوب برکتیں حاصل ہوگی۔ شب قدر کی اس مبارک رات میں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اللہ کریم قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔